اس لیے یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہ انسان کو جو دل ہوتے ہیں نا، جب یہ بنتا ہے تو انسان کی زندگی خوشحال رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جددوا ایماننا، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ ایمان تازہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کا ذکر ہمارے دلوں میں ہو، جب ہماری زبان یہ اللہ کے ذکر میں صبح و شام لگی رہے گی تو ہمارے دل بنے گی بھی اور ہمارا دل اللہ کی یاد میں لگے رہیں گے۔ اس لیے جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان کو عمل کرنے میں اتنی دقت محسوس ہو جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی کر لیتا ہے لیکن وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے دل کو بنانا چاہیے، اور دل بنتا اس وقت ہے جب کسی اہل اللہ، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ تعلق مع اللہ ہوگا۔ جب تعلق مع اللہ ہوگا تو آپ کی زندگی میں وہ برکات آئیں گی، وہ چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور جب یہ دل بگڑتا ہے نا تو انسان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو بگاڑ دیتی ہیں۔ انہوں نے 5 علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں گی، جس انسان کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی، وہ سمجھو اس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ پہلی چیز بیان فرمائی کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا، بس یہ امید لگائی ہوئی اللہ معاف فرما دیں گے، امید اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امید لگا رہے ہیں گناہ کرنا، گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان اسے معلوم نہیں ہے، گناہ کر لیا، بعد میں معافی مانگ لی، اللہ پاک نے معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا یہ انسان کے دل کے بگڑنے کی علامت ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی علم کا ہونا، لیکن علم کے ساتھ عمل کا نہ ہونا۔ اس لیے بسا اوقات ہم جانتے بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں معلوم ہے نماز فرض ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں کام کریں گے ہمارے لیے اس میں خیر ہے، یہ کام کریں گے اس میں برائی ہے۔ یہ برائی جب ہم سامنے دیکھیں گے، فلاں کام میں برائی ہے تو ہم رک جائیں گے، فلاں کام میں خیر اور اچھائی ہے ہم اس کام کو کرنے لگ جائیں گے، یہ معلوم ہے۔ اس لیے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ معلوم جب معمول بن جاتا ہے تو زندگی بنتی ہے۔ اس لیے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو ان کو اپنا معمول بنائیں۔ اس لیے اکثر لوگ، اکثر فرقے، اکثر جماعتیں برباد اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کو معلوم تو ہوتا ہے لیکن ان کا معمول نہیں ہوتا۔ معمول سے انسان جب ہٹ جاتا ہے تو اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ سمجھو اس کے دل کے بگڑنے کی علامت دوسری کیا بیان فرمائی کہ وہ علم تو اس کے پاس بہت سارا ہے، شیطان کے پاس بھی بڑا علم تھا، لیکن اللہ کے حکم پر اس کا معمول نہیں تھا۔ عمل جب نہ ہوا تو اللہ نے اس کو راندہ درگار کر دیا، اس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا۔ اس لیے علم کے ساتھ عمل بہت ہی لازم ہے۔ جب یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ زندگی میں سکون ہوگا۔ ہم آج مشکلات کے شکار کیوں ہیں؟ ہمیں معلوم تو ہے لیکن معمول نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، لیکن معمول سمجھ نہیں، عمل نہیں اس پر۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، وگرنہ ان رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔
تیسری چیز بیان فرمائی، تیسری چیز کہ اخلاص نہ ہونا۔ ہم علم بھی ہمارے پاس ہے، عمل بھی ہے، علم کے ذریعے ہم عمل کر لیتے ہیں، اور عمل بھی اس وقت کریں گے جب ہمیں علم ہوگا، اور اس علم اور عمل میں ہمارے اخلاص نہیں ہوگا، ہماری زندگی قابل قبول نہیں، ہمیں جینے کا حق ہی نہیں، ہم دکھلاوا کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا 3 شخصوں سے جہنم کا افتتاح ہوگا، یعنی ان میں اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری۔ ریاکاری جب اخلاص نہیں ہوگا تو ہم یہ عمل کرتے ہیں، فلاں بندہ مجھے حاجی صاحب کہے گا، فلاں مجھے قاری صاحب کہے گا، فلاں مجھے مفتی صاحب کہے گا، عالم صاحب کہے گا، نمازی صاحب کہے گا، متقی کہے گا، لیکن اخلاص نہیں ہوگا تو بالکل بھی اس عمل کا فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ چوتھی چیز بیان فرمائی کہ کھانے کے بعد اس کا شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ، اس کی بہت ہی کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کی نعمتیں تو استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، کہ جس مالک نے ہمیں بنا بنا کر کھلایا ہے اس مالک کے لیے تھوڑی حمد و ثنا تو بیان کر کے دیکھو۔ کھانے کے بعد شکر ادا نہ کرنا، کھانا کھا کر اس نے ہمیں کھلایا ہے، ہم اس کا شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنے کا لفظی معنی یہ نہیں کہ تم زبان سے کہو الحمدللہ الحمدللہ، نہیں، اس کے احکامات پر چلو، جو حکم اللہ نے دیا اس پر چلو، یہ شکر ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ پاک اس میں اضافہ فرما دے گا۔ زندگی میں برکت چاہتے ہو تو شکر ادا کرو، زندگی میں سکون چاہتے ہو تو شکر ادا کرو، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، شکر ادا کرو۔ اور 5ویں اور آخری چیز بیان فرمائی کہ جنازہ تو اٹھاتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اپنے کندھوں پر اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا کر چلیں گے، اس کا جنازہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کر کے قبر میں دفنا کر پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ 5 چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ 5 چیزیں ان کی کمی ہوگی تو سمجھو انسان کا دل بگڑا ہوا ہے، جب یہ 5 چیزیں انسان کے اندر ہوں گی تو سمجھو انسان کا دل بنا ہوا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو انسان سرکش بن جاتا ہے، عمل بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس کو ہر وقت یہ ٹینشن رہتی ہے میں کل کے بارے میں کیا ہوگا۔ ارے جب یہ 5 چیزیں تیرے دل میں آ جائیں گی، ارے تیری زبان شکر والی بن جائے گی، تیرے عبرت حاصل کرنے والا تیرا ذہن، تیرا دماغ، تیری آنکھیں یہ عبرت والی بن جائیں گی، اور جب تیرا علم عمل والا بن جائے گا، اور جب تیرے علم اور عمل میں اخلاص پیدا ہوگا، اور جب تو گناہوں سے توبہ کرے گا، یاد رکھیں زندگی ایسے بنے گی جیسے 14ویں کا چاند آسمانوں میں چمک رہا ہے، تم معاشرے میں چمک جاؤ گے۔ اس لیے یہ 5 چیزیں انسان کو سیکھنی چاہیے، اپنے اندر لانی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔